الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم سبق نمبر 7 کا آغاز کریں گے۔ سبق نمبر 7 کی مشق حروف مدہ کے حوالے سے ہے۔ حروف مدہ کیا ہیں، حروف مدہ کو کون کون سے حروف ہیں، یہ اس مشق میں ہم انشاءاللہ سمجھیں گے۔ تو سبق نمبر 7 کا آغاز کرنے سے پہلے دعا کرتے ہیں۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ عز و جل ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اے عظمت اور بزرگی والے، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، آمین ثم آمین۔ تو انشاءاللہ بلا تاخیر سبق نمبر 7 کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق نمبر 7 کو پڑھنے سے پہلے اس کے قواعد سمجھیں گے۔ قواعد کے بعد ہم بلا تاخیر انشاءاللہ اس مشق کو پڑھیں گے۔ تو اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں تو براہ کرم اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پیچھے والی تمام ویڈیو کے لنک جو ہم پڑھ چکے ہیں، سبق نمبر 1، 2، 3، 4، 5 اور 6، تو اس کے لنک ہیں اس میں۔ اگر آپ صحیح سے پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ان لنک کے اوپر کلک کر کے آپ ان کو پڑھ لیں، تو یہ مشق آپ کے لیے بہت اہم جانے والی ہے۔ تو اس کو بلا تاخیر انشاءاللہ مکمل آپ نے پڑھنا اور سننا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم انشاءاللہ عز و جل اس کی قواعد پڑھتے ہیں۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ اس علامت، کون سی علامت؟ یہ چھوٹی سی علامت، اس کو جزم کہتے ہیں۔ یہ جو چھوٹی سی اس طرح جیسے دال چھوٹی سی ہوتی ہے، تو اس طرح کی علامت کو کیا کہتے ہیں؟ جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ واو ہے، واو کے اوپر یہ چھوٹی سی جزم ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو ساکن حرف کہیں گے۔ تو ساکن حروف اپنے سے پہلے متحرک حروف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ جو ساکن حروف ہوتا ہے اپنے سے پہلے، جو مثال کے طور پر یہ با ہے، یہ واو ہے، واو کے اوپر جزم ہے، جزم والا حروف ساکن ہے، تو اس کا پہلے والا جو با ہے یہ متحرک ہے، تو اس کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ حروف مدہ 3 ہیں۔ کون سے؟ 3، الف، واو، یا۔ یہ حروف مدہ جو ہم تختی نمبر 7 پڑھ رہے ہیں، حروف مدہ یہ 3 حروف مدہ ہیں: الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر الف ہے تو اس کے پیچھے کوئی بھی لفظ ہے، کوئی بھی حرف ہے، تو اس کے اوپر اگر زبر ہے تو وہ الف مدہ ہوگا۔ الف ساکن سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوگا۔ جیسے یہاں پہ بھی مثال کے طور پر بتایا گیا ہے کہ با الف زبر با، یہ الف مدہ ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو، دیکھیں یہ واو ہے نا، اس کے اوپر ساکن ہے، تو واو ساکن سے پہلے کوئی بھی لفظ ہے، کوئی بھی حرف ہے، اس کے اوپر پیش ہے تو وہ واو مدہ ہوگا۔ جیسے با واو پیش بو، اوکے۔ تو اس کے بعد یا ساکن، یا ساکن کا مطلب ہے کہ یا کے اوپر وہ جزم آئے گی، تو اس سے پہلے اگر زیر ہے تو وہ یا مدہ ہوگا۔ تو اس میں الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، حروف مدہ کے حوالے سے یہ 3 حرف ہیں: الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ آگے انشاءاللہ قرآن پاک اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے کہ الف مدہ کیا ہے، واو مدہ کیا ہے اور با مدہ، یا مدہ کیا ہے۔ تو حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے۔ جہاں پہ حروف مدہ آئیں گے اس کو 2 حرکات، مطلب 2 حرکات کیا ہوتی ہے؟ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ تو ایک الف اور ایک الف کی
مثال کے طور پر 2 حرکات کے برابر اس کو کھینچیں گے. ہجے اس طرح کریں کہ با الف زبر با. مثال کے طور پر یہ ہے نا با الف زبر, تو اس کو ایسے ہجے کریں گے. با سب سے پہلے با پڑھیں گے, اس کے بعد الف پڑھیں گے, اس کے بعد زبر پڑھیں گے. تو با الف زبر با, یہ ایسے ہوگا. تو آگے ہے با واو پیش بو, تو ایسے پڑھیں گے. تو آگے ہے با یا زیر بی, یہ ہے اس مشق کے قواعد. تو اس کو ہم انشاءاللہ عز و جل اس طریقے سے پڑھیں گے. تو اگر ہم نے اس طریقے سے پڑھا تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں کبھی بھی نہیں بھولے گا اور سبق بھی ہمیں یاد رہے گا. تو چلیں شروع کرتے ہیں بلا تاخیر. با الف زبر با, با واو پیش بو, با یا زیر بی, تا الف زبر تا, تا واو پیش تو, تا یا زیر تی. اوکے چلیں اگلی لائن. سا الف زبر سا, سا واو پیش سو, سا یا زیر سی. جیم الف زبر جا, جیم واو پیش جو, جیم یا زیر جی. اوکے. ہا الف زبر ہا, ہا واو پیش ہو, ہا یا زیر حی, ہا ہو حی. اس کے ہجے کریں گے اور اس کو روانگی کے ساتھ بھی پڑھیں گے. خو الف زبر خو, خو واو پیش خو, خو یا زیر خی, خو خو خی. دال الف زبر دا, دال واو پیش دو, دال یا زیر دی, دا دو دی. ذال الف زبر ذا, ذال واو پیش ذو, ذال یا زیر ذی, ذا ذو زی. تو الحمدللہ ہم نے اس کو ہجے کے ساتھ پڑھا اور روانگی کے ساتھ بھی ہم ایسے پڑھیں گے. با بو بی, یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں, اب بھی بتا رہا ہوں کہ یہ الف مدہ ہوگا زبر کی وجہ سے. الف ساکن کے سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ, واو ساکن سے پہلے پیش ہے. کسی حرف کے اوپر بھی اس طرح کا لفظ آ رہا ہے تو وہاں پہ اگر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا. یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا. تو ہم اس کو ایک الف اور 2 حرکت کے برابر کھینچیں گے. تو الحمدللہ یہ آج کا ہمارا سبق. انشاءاللہ عز و جل نیو سبق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.